ہیں اوورسیز پاکستانیوں کے لیے، اور اس کے اوپر جو پیش رفت ہے وہ ہوئی ہے۔ اس کے بعد وزیر اعظم صاحب کی ہدایت کے اوپر جو تحریک لبیک سے کالعدم جو لبیک تحریک ہے اس سے جو گفتگو ہوئی دھرنے وغیرہ کے معاملات کے اوپر، اس کے اوپر جو ہے وہ بریفنگ ہوئی، اور شیخ رشید صاحب نے اور نور اللہ قادری صاحب نے جو ہے وہ بریفنگ اس کو لیڈ کیا، اور وہ تمام جو معاملات ہیں وہ سامنے لائے گئے۔ ان میں سے زیادہ تر چیزیں ہیں جو اب آپ کو پتہ ہی ہیں، اور جس کے اوپر جو ہے کوئی اتنی بڑی اب جو معاملہ ہے وہ رہ نہیں گیا۔ نیوکلیئر اور بایولوجیکل ہتھیاروں سے متعلق سامان، ٹیکنالوجی اور آلات کی برآمد کے حوالے سے اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کی قرارداد 1540 پر مؤثر طور پر عمل درآمد کو یقینی بنانے اور ویپن آف ماس ڈسٹرکشن کا پھیلاؤ روکنے کے حوالے سے حکومت پاکستان کے عزم کو مزید مؤثر طریقے سے عملی جامہ پہنانے کے لیے کابینہ نے اسٹریٹجک ایکسپورٹ کنٹرول ڈویژن کو اختیارات تفویض کرنے کی منظوری دی ہے تاکہ وہ اس حوالے سے بروقت فیصلہ لے لے۔ تھوڑا سا میں آپ کو ایکسپلین کر دوں۔ وزارت خارجہ کے اندر جو ہے وہ ایک ادارہ ہے جس کو کہتے ہیں اسٹریٹجک ایکسپورٹ کنٹرول ڈویژن۔ یہ پاکستان کے اندر جو بہت ہی اسٹریٹجک امپورٹنس کے جو مٹیریلز ہیں ان کے ایکسپورٹ کا فیصلہ کرتا ہے۔ یہ اقوام متحدہ کی جو ریزولوشن ہے 1540 اور پھر ہمارے جو فیٹو وغیرہ کے معاملات ہیں اس کی وجہ سے اس کو زیادہ اختیار دینا جو وزارت خارجہ ہے وہ چاہتی تھی کہ اس کا جو پروسیس ہے اس کو سہل بنایا جائے، آسان بنایا جائے، تاکہ ان ریزولوشنز کے اوپر عمل درآمد افیکٹولی ہو سکے۔ لہٰذا یہ فیصلہ جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور بہت ہی امپورٹنٹ فیصلہ جو ہے وہ کیا گیا ہے کہ ایک سینٹرلائزڈ ڈیٹا بیس جو ہے وہ بنائی جائے گی، جو کہ صوبوں میں اور پورے ملک میں جو اشیاء ہیں ہماری کھانے پینے کی ان کا ایک مکمل جو ریکارڈ ہے وہ مینٹین ہوگا۔ مثلاً ابھی کیا ہوا، جب گندم کی خریداری کا معاملہ آیا تو پتہ چلا کہ ہمارے پاس ایگزیکٹ ڈیٹا بیس ہی نہیں ہے کہ سندھ کے پاس کتنی گندم ہے، خیبر پختونخوا کے پاس کتنی گندم ہے، پنجاب کے پاس کتنی گندم ہے، کوئی سینٹرل ڈیٹا بیس ہماری نہیں ہے۔ اور اس سے آپ کوئی بھی چیز پاکستان کے اندر جب شارٹیج ہوتی ہے تو آپ کو اچانک ہی پتہ چلتا ہے کہ جی مارکیٹ سے کوئی شارٹیج ہو گئی ہے، کیونکہ ڈیٹا بیس ہی آپ کے پاس نہیں ہے۔ سو یہ ایک سینٹرلائزڈ ڈیٹا بیس بنانے کا آج جو ہے وہ کابینہ نے منظوری دی ہے، جس کے بعد پاکستان میں جو تمام صوبائی حکومتیں ہیں وہ اپنا ڈیٹا شیئر کریں گی فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ، اور ہمیں ایگزیکٹلی پتہ ہوگا کہ کب کہاں کس چیز کی کمی ہے، اور اس کو پھر اس کے مطابق تاکہ آگے جو ہے وہ چلایا جا سکے۔ سو یہ بڑا امپورٹنٹ ایک ڈیسیژن ہے۔ آپ کو معلوم ہے جو ہاسپٹلز کا ایک معاملہ چل رہا ہے، وفاقی میڈیکل ٹیچنگ انسٹیٹیوٹس اور ان سے ملحقہ ٹیچنگ ہسپتالوں کا انتظام اور کارکردگی کو بہتر بنانے کی غرض سے مختلف اداروں میں صدر پاکستان کی جانب سے فیڈرل ٹیچنگ انسٹیٹیوٹ آرڈیننس 2020 کا نفاذ کیا جا چکا ہے۔ ان میں جناح پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر، نیشنل انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ، نیشنل انسٹیٹیوٹ آف کارڈیو واسکولر ڈیزیزز کراچی اور پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز جو ہیں وہ شامل ہیں۔ اچھا، یہ جو لوگ صحت کے معاملات کو دلچسپی رکھتے ہیں اور جو اس کو دیکھتے ہوں گے ان کو معلوم ہے کہ یہ جو 5 بڑے ہسپتال تھے ان کا معاملہ چل رہا تھا کہ یہ صوبے میں ہونے چاہیے یا وفاق میں ہونے چاہیے، اور یہ سپریم کورٹ کا حکم تھا کہ اس کو وفاق کے اوپر جو ہے وہ لایا جائے۔ وفاقی کابینہ نے ان اداروں کے بورڈ آف گورنرز کو تعینات کرنے کی منظوری دی ہے۔ ان کے جو نام ہیں وہ بورڈ آف گورنرز فار انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ کراچی میں ڈاکٹر احسن ربانی، پروفیسر ڈاکٹر وسیم قاضی اور عامر اے اللہ والا۔ بورڈ آف گورنرز انسٹیٹیوٹ بائی کارڈیو واسکولر ڈیزیزز کراچی میں ڈاکٹر حسنات محمد شریف، ڈاکٹر سرمد جے عثمانی، حسن عزیز بلگرامی، اور بورڈ آف گورنر بائی جناح پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر اس میں ڈاکٹر امتیاز ہاشمی، پروفیسر ایس ٹیپو سلطان، اور پیمز اسلام آباد جو ہے اس کا مزمل رشید صاحب کو جو ہے وہ بورڈ آف ڈائریکٹرز میں جو ہے وہ نامینیٹ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہماری کوشش یہ ہے، خصوصاً سندھ گورنمنٹ کے ساتھ ہماری کوشش یہ ہے کہ یہ جو ہاسپٹلز ہیں ان کو ہم صوبے کا تعاون حاصل کریں اور ملا کے اس کو جو ہے وہ ہم آگے بڑھیں۔ سپریم کورٹ کا تو فیصلہ ہے کہ وفاقی حکومت اس کو چلائے اور بورڈ آف گورنرز کو، اور اس کے مطابق ہم چل رہے ہیں۔ صوبہ چاہ رہا تھا کہ ان کو جو ہے وہ دیا جائے، اور
صحیح بات یہ ہے کہ وفاقی حکومت کی بہت کوئی خواہش بھی نہیں تھی کہ ان ہسپتالوں کو چلایا جائے، لیکن حالت اتنی بری ہے ان ہسپتالوں کی اور معاملات اتنے خراب ہیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر عمل درآمد کیے بنا چارہ بھی کوئی نہیں ہے۔ لیکن ہم چاہتے ہیں کہ صوبے کے ساتھ مل کر کے ایک ایسا میکنزم کریٹ کیا جائے کہ جس میں یہ معاملات جو ہیں وہ آگے چلے جائیں۔ افغانستان میں جو یونائٹڈ نیشن اسسٹنس مشن ہے اور یونیسیف کی درخواست ہے، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے کراچی سے کابل تک جو کنٹینرز کی کچھ جو ان کے یونیسیف کے جو کنٹینرز ہیں ان کی ترسیل کی اجازت جو ہے وہ دی گئی ہے۔ خالد حامد صاحب کو نیشنل انشورنس کمپنی کا جو چیف ایگزیکٹو آفیسر ہے وہ مقرر کیا گیا ہے۔ پاک ایران سرحد پر بارڈر مارکیٹس کے قیام کے لیے ایران سے مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کی منظوری دی گئی ہے۔ ظہیر عباس کھوکھر جو ہیں وہ ہمارے نئے چیئرمین بیت المال ہوں گے۔ ظہیر عباس صاحب جو ہیں وہ ہمارے لاہور کے بہت ہی سرکردہ رہنما بھی ہیں اور بڑا اچھا نام ہے، اینڈ اسپیشلی آئی وانٹ ٹو کانگریچولیٹ ظہیر عباس کھوکھر۔ اسی طرح سے جو 10 تقسیم کار یعنی ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں ہماری جو بجلی کی، ان میں جو صارفین کے نمائندوں کی شمولیت کی منظوری جو ہے وہ دی گئی ہے۔ یہ سول سوسائٹی سے ان کا نام ہوگا۔ جو کابینہ کمیٹی برائے ادارہ جاتی اصلاحات کے 31 مارچ 2021 کے اجلاس میں لیے گئے فیصلوں کی منظوری جو ہے وہ دی گئی ہے۔ ڈاکٹر عشرت حسین صاحب نے کابینہ کو وفاقی دارالحکومت کے حجم، کام کے طریقہ کار، مختلف محکموں اور وزارتوں کی افرادی قوت اور استعداد کو منطقی حد تک لانے کے حوالے سے کابینہ کمیٹی برائے ادارہ جاتی اصلاحات کی جانب سے مرتب کی جانے والی سفارشات کابینہ میں جو ہے وہ رکھی ہیں۔ اس وقت یہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا آپ لوگوں کے لیے اور خصوصاً ان لوگوں کے لیے کہ جو کہتے ہیں کہ ہمیں کس طرح سے وفاقی حکومت کو جو ہے وہ کام جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ صرف میں آپ کو یہ بتا دوں کہ 18ویں ترمیم کے وقت تقریباً 2010 میں وفاقی حکومت کا جو کل حجم تھا وہ تقریباً 175 ارب روپے کا تھا۔ 18ویں ترمیم کے بعد خیال تھا کہ یہ حجم کم ہوگا اور زیادہ تر جو صوبوں میں معاملات جائیں گے۔ 175 ارب سے بڑھ کر یہ چلا گیا ہے 500 ارب روپے کے اوپر۔ تو وفاقی حکومت کی جو فنکشنالٹی ہے اور اس میں بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے ماشاءاللہ پی ایم ایل این کی، جنہوں نے 2015 سے 17 کے درمیان اتنا بڑا اضافہ کر دیا وفاقی حکومت، 2016 اور 17 میں اتنا بڑا اضافہ کر دیا وفاقی حکومت کے حجم میں کہ وہ پوری حکومت ہی اس کا جو بوجھ ہے وہ ابھی برداشت کر رہی ہے۔ 2019-20 میں 5,65,000 سیکریٹریٹ اور ریٹائرڈ ڈپارٹمنٹس میں کام کر رہے ہیں اور 3,90,000 ملازمین اس وقت خود مختار، نیم خود مختار اور کارپوریشنز میں جو ہے وہ کام کر رہے ہیں۔ اس کے اوپر ایک یہ پی ٹی آئی کی حکومت پہلی حکومت ہے پروبیبلی پاکستان کی جس کے دور میں 27,000 جو لوگوں کی وفاقی حکومت میں کمی ہوئی ہے، اور یہ اس وقت جو اس کی جو ایک پورا ری اسٹرکچرنگ کرنے کا معاملہ ہے وہ ہمارے سامنے ہے اور اس کو لے کر کے ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ری اسٹرکچر جو ہے کرنا ہے، باقی اداروں کو بھی ری اسٹرکچر کرنا ہے، اس کے مطابق جو ہے وہ ہم آگے چل رہے ہیں۔ ہاں کرتارپور، ایک سیکنڈ یہ بات، کرتارپور میں جو ایگزیمپشن مانگی گئی تھی ایف ڈبلیو او کی، اس کے اوپر ابھی میرے پاس ہے نہیں کہ وہ منٹس میں آیا ہے یا نہیں آیا، کیونکہ 2-3 ایجنڈے جو تھے وہ ڈیفر کر دیے۔ جی یہ فرمائیے کہ تحریک لبیک پہ ڈسکشن ہوئی تو کیا گورنمنٹ کنفیوژن دور کیجیے، تحریک لبیک پہ عائد پابندی اٹھا لی گئی ہے یا پابندی برقرار ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو اس وقت ایک سچویشن میں جو ہم کچھ دنوں سے آئے ہیں اور جب بھی آپ نے دیکھا، سب سے پہلے تو میں بڑی مذمت کرنا چاہتا ہوں ابھی جو شاہد خاقان عباسی صاحب نے اسپیکر نیشنل اسمبلی کے بارے میں جو بات کی۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب جیسے لوگ بھی اس ملک میں وزیر اعظم تک رہ چکے ہیں۔ جس طرح انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ فار دیم چیئرز ہیو کم ڈاؤن دے ہیو ناٹ گون اپ، کرسیاں ان لوگوں کے لیے نیچے آئی ہیں، یہ لوگ کبھی اپنے ذہنی معیار کے اعتبار سے ان عہدوں کے اوپر نہیں پہنچے۔ آپ کو اسپیکر سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، آپ کو ایوان میں بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، اور پھر آپ ایسے گفتگو کر رہے ہیں جیسے پتہ نہیں آپ نے کیا پاکستان کے لیے کوئی تیر مارا ہوا ہے۔ آپ لوگوں کی حکومتوں نے پاکستان کے اداروں کو بالکل بٹھا دیا،
آپ کے ادوار میں پاکستان معاشی طور کے اوپر، سماجی طور کے اوپر، اور جتنا جو اس وقت ایک ہمیں ایکسٹریمزم نظر آتا ہے، یہ آپ کے ادوار کا دیا ہوا ہے. ہمیں تو عمران خان کو تو 2.5 سال ہوئے ہیں پاکستان میں آئے ہوئے، اور اب جو اس وقت کی جو سچویشنز ہیں ان کو دیکھتے ہوئے ہمیں یہ لوگ جو، اور پھر کتنا منافقانہ جو ہے ان کا رویہ ہوتا ہے، وہ ایسے رویہ ان کا ہے کہ جیسے پتہ نہیں سارا زمانے کا درد ان کے دلوں میں ہے. یہ ساری جو ان کی، شاہد خاقان عباسی ہوں، احسن اقبال ہوں، فضل الرحمان ہوں، یہ دوسرے سارے ہوں، ان کا تو اسلام کی لڑائی نہیں ہے، ان کی اسلام آباد کی لڑائی ہے. اور یہ اسلام آباد کی لڑائی ہے جو ہم ان سب کے چہروں سے عیاں دیکھتے ہیں، اور کتنے ان کے رنگ پیلے پڑے ہوئے ہیں. ہر کوشش انہوں نے کر لی کہ کسی طریقے سے ہم حکومت کو گرا لیں. انہوں نے جتھے بنانے کی کوشش کر لی، انہوں نے ایک پی ڈی ایم ٹائپ جو ایک مسالہ تھا وہ بھی بیچنے کی کوشش کر لی. جب کوئی چورن نہیں بک رہا آپ کا، آپ اس کے بعد آ کر کے یہاں پر ایک اسمبلی کے اندر ایک بالکل گنڈوں والا رویہ اختیار کر کے یہ سمجھیں کہ کوئی آپ کے دباؤ میں آ جائے گا، تو یہ تو نہیں ہونا. اور پھر آگے سے میری از حد یہ کوشش ہے، حکومت کی از حد یہ کوشش ہے کہ پاکستان کے اندر ایک ڈیسنسی کا ماحول قائم رہے. ہم چاہتے ہیں، ایک اپوزیشن کو بارہا بات کر چکے ہیں کہ ہمارے ساتھ بیٹھیں، آئیے ہم بڑی اصلاحات کی طرف بڑھتے ہیں، آئیے آگے چلتے ہیں. الیکشنز کے اوپر آپ بھی نظام سے مطمئن نہیں ہے، حکومت میں بھی کہتے ہیں الیکشن کمیشن جو ہے وہ متنازع ہے، تو آخر بیٹھ کے کوئی آگے بھی آپ کو نظام بنانے کی کوشش تو کریں گے نا. صاحب آپ سے ایک سوال یہ، آپ کے ساتھ ایک آدمی جو کلیئر ہے انتہا پسندی کے حوالے سے، آپ کی کنسیپٹ کلیئر ہے.